قرآن حکیم کی جو آیات آپ نے سماعت فرمائی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پوری کائنات کے رسولو پاکیزہ رزق بھی کھاؤ، واعملوا صالحا اور اس کے بعد نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم عمل کرو گے میں اس کو جانتا ہوں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، واشکروا للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اور ایک مقام پہ فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے کائنات کی ساری انسانیت زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے مت جانا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کائنات میں تشریف لائے، سارے رسولوں کے بعد سارے نبی اور رسول آئے، ہر رسول نے اللہ کو عمل کے ذریعے راضی کیا، ہر رسول نے اللہ کو اپنے دین کے ذریعے راضی کیا، لیکن سب سے بڑی رضا اللہ رب العزت کی رسول اللہ نے حاصل کی ہے، اس لیے کہ آپ کا عمل بھی سب سے اچھا تھا اور آپ کا رزق بھی سب سے اچھا تھا۔ آپ رزق کھانے میں سب سے بڑے محتاط نبی تھے، آپ عمل کرنے میں سب سے زیادہ مخلص اور باوقار اور باعزت اور عاجزی والے نبی تھے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ قربان جائیں، اللہ کے نبی کا کھانا کیسا تھا، کھانا کیا تھا، کیسے کھایا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے ان حالات کو بھی سیرت کے پہرے میں صحابہ نے ڈال کر امت پہ احسان کر دیا۔ چنانچہ انس بن مالک میرے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے اندر بیٹھتے کیسے تھے، کھانا کھاتے کیسے تھے، تو انس کہتے ہیں خدا کی قسم ما اکل رسول اللہ علی خوان ولا سکرجت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا کسی میز پر اور نہ کبھی کھانا کھایا ہے اونچی تشتری پر، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہے علی سفرۃ، سفرہ پر، سفرہ دسترخوان کو کہتے ہیں جو کہ زمین کے ساتھ لگ جائے، جس میں عاجزی آ جائے۔ زمین کے ساتھ لگنے کی دوسری حکمت یہ ہوتی ہے زمین میں شفا ہوتی ہے، جس وقت کھانا زمین پہ رکھتے ہیں اللہ اس میں قدرتی شفائیں پیدا کر دیتے ہیں۔ زمین پر اللہ کے فرشتے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جس وقت کھانا زمین پہ رکھتے ہیں اس وقت فرشتوں کی دعائیں شامل ہو جاتی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا کھانا دسترخوان پر تھا، تشتری پر نہیں، میز پر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے روٹی کی طرف تھوڑے سے جھک کے کھاتے تھے تاکہ ہم اس بات کی تمنا کریں کہ اللہ ہم اس رزق کے محتاج ہیں اور یہ تیری نعمت ہے، ہم اس کو اکڑ کے نہ کھائیں، کھڑے ہو کر نہ کھائیں، ٹیک لگا کر نہ کھائیں، بے پرواہ ہو کر نہ کھائیں، بلکہ رسول اللہ عاجز تھے، ہر کام میں عاجز تھے، روٹی کھانے میں بھی عاجز تھے۔ حضور کریم علیہ السلام کا روٹی کی طرف جھک جانا یہ اس بات کی علامت تھی کہ امت جہاں پر رسول اللہ کے عشق کی کہانیاں اپنے ذہنوں میں سمو دیتی ہے وہاں پر اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حالات سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، صحابہ کے واقعات پڑھتے بھی ہیں، لاکھوں روپیہ اس پہ لگا بھی دیتے ہیں، مگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کتنی اتنی ہے کہ جو دسترخوان پر بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو رہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں جس وقت کھڑے ہوئے یہ دعا کر دی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار۔ حدیث میں آتا ہے اس دسترخوان پر کھانے بھی اللہ کی طرف سے آئے، مگر وہ دسترخوان کسی میز پر نہیں تھا، کسی کرسی پر نہیں تھا، کسی اونچی جگہ پر نہیں تھا، بلکہ زمین پر اللہ کی طرف سے اتارا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کھانا اس دسترخوان پہ کھایا اور زمین پہ بیٹھ کے کھایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی میز پر بیٹھ کے نہیں کھایا، کبھی کھڑے
کھڑے ہو کر نہیں کھایا، کبھی کھانے کو تکبر سے نہیں دیکھا، کبھی کھانے کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکڑ کے نہیں بیٹھے بلکہ جھک جھک کے بیٹھے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ رسول کائنات پوری دنیا کے امام بنے ہیں، مگر ہر طریقے میں بنے ہیں۔ نبی کو ہر طریقہ اللہ کی طرف سے بتایا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا اور صحابہ کے اس امانت کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا۔ امت اس عمل کو زندہ کرے، دسترخوان سامنے بچھائے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کی قسم جس دسترخوان پر تم اکٹھے ہو جاؤ تمہیں اللہ الگ نہیں کرے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے اندر تفریق پڑ رہی ہے، دشمن ہمیں جدا کر رہے ہیں، خارجی لوگ ہمیں نفرتیں دلوا رہے ہیں، صحابہ کو صحابی کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی کے دربار میں آگے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے اندر فرقہ بندی دشمن پیدا کر رہا ہے، ہمیں علاج تو بتائیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر فرمایا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے، وہ قبیلہ اشعر کا امام ہے، اس کے دیہات میں چلے جاؤ، جو طریقہ ان کے دیہاتوں میں چل رہا ہے اس طریقے پہ تم بھی آ جاؤ، اللہ تمہارے درمیان اتحاد پیدا کریں گے، اتفاق پیدا کریں گے۔ ابو موسیٰ اشعری کی طرف صحابہ کی جماعت گئی، دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری کا دسترخوان باہر بچھا ہوا ہے اور اعلان یہ کر دیا گیا کہ ہر گھر میں جو بندہ ہے اپنا کھانا لے کر ابو موسیٰ اشعری کے دسترخوان پہ آ جائے۔ دال والا بھی آیا، آلو والا بھی آیا، سبزیوں والا بھی آیا، گوشت والا بھی آیا، امیر بھی آ گیا، غریب بھی آ گیا، کھانا اکٹھا ہو گیا، سب نے اکٹھا کر لیا، ایک تھال میں کھانا شروع کر دیا۔ ابو موسیٰ اشعری کے خاندان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، سارے ان کی امامت پر متفق تھے، ان کی قیادت پر متفق تھے، مگر نسخہ رسول اللہ نے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ جو ابو موسیٰ اشعری کرتا ہے وہ تم بھی کرو۔ آج امت مسلمہ میں یہ تفریق پڑ گئی کہ جہاں پہ گوشت پکتا ہے سبزی والے کو وہ نیچے سمجھتا ہے، جہاں سبزی پچتی ہے وہ دال والے کو نیچا سمجھتا ہے، جو لوگ چٹنی سے کھانا کھاتے ہیں دنیا اس کو نیچا سمجھتی ہے۔ ذرا سی بات ہو جاتی ہے عورت سامنے کھڑی ہو کر تانا دے دیتی ہے تم کون ہو بات کرنے والے، کبھی تم نے گوشت دیکھا ہے، کبھی تم نے اونچی چیز کھائی ہے۔ آج امت مسلمہ میں یہ تصور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفقود ہو چکا ہے کہ ہم صرف خوراک کی بنیاد پر بھی تکبر کرنے لگ پڑے ہیں۔ خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام جہاں امامت رسول کے اللہ نے آپ کو منصب عطا فرمائے ہیں وہ ویسے ہی نہیں عطا فرما دیے، بلکہ یہ رسول تو وہ ہیں جن کے پاس ایک درزی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو آج تک کوئی مہمان نہیں گیا، میں چاہتا ہوں آپ آ جائیں۔ 3-4 میل دور ہے، مدینے سے باہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما لیا، فرمایا میں تیرے گھر آؤں گا اور دعوت کھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر درزی کے گھر جب پہنچ گئے اس نے بونگ پکا لی۔ آج بھی بازاروں میں بونگ بکتی ہے، کھانے والا صبح 7-8 بجے اٹھتا ہے، جا کر وہاں سے کھانا کھاتا ہے، ہاتھوں کو صاف کر کر دفتروں میں چلا جاتا ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام کا طریقہ درزی کے ہاں گئے، مصلی منگوایا، نماز پڑھی، درزی کو نماز پڑھائی، آقا علیہ السلام نے اس گھر میں جماعت کروائی۔ جماعت کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بونگ نکال کر لا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ زیادہ پسند تھی، علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جلدی گل جایا کرتی تھی اور رسول اللہ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام اس کو کھانے کے بعد باقی جتنے کام تھے وہ آپ دین پہ لگا دیتے تھے، ایسا نہیں کرتے تھے رات کو بیٹھ جائیں سری پائے رکھ دیں، اس کے بعد شب بیداری کر لیں، نہ اللہ کی عبادت، نہ ذکر خدا، نہ تہجد کی نماز، کوئی نہیں۔ یہ جتنے ناشتے والے لوگ ہیں پوری رات بھی ناشتے بناتے رہتے ہیں، مگر رسول کریم علیہ السلام کی سنت سے ہٹ جاتے ہیں۔ بونگ آئی، نکالی، میرے نبی کو ذائقہ آیا، آپ نے فرمایا دوسری بونگ بھی لے کر آ، وہ بھی لے کر آیا۔ میرے نبی علیہ السلام کو جب ذائقہ آیا آپ نے فرمایا جا تیسری بھی لے کر آ۔ ڈھکن اٹھا کر اس نے کہا یا رسول اللہ تیسری تو ہے ہی نہیں، میں نے تو 2 ہی پکائی تھی۔ کہا خدا کی قسم اگر تو ڈھکن نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا تیرے دیچکے سے کبھی بونگ ختم نہ ہوتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔
نبوت ہے۔ کھانے میں انداز نبوی اختیار کرو، دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤ، غریب آدمی کے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر کھاؤ، غریب آدمیوں کو اپنے دسترخوان پہ بلایا کرو۔ کس گھر میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کیسے بچوں سے جدا ہو سکتے ہیں؟ کیسے اختلاف ہو سکتے ہیں؟ جو بیٹا گھر میں آیا اور اس نے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا اور اس نے ٹی بیڈ بنا لیا اور وہیں پہ چائے پی لی اور بغیر کلی کے یہ کام کر لیا، میرے بھائیو ایسے بیٹے اپنے باپ سے اتفاق کیسے کر سکتے ہیں؟ اتفاق تو یہ ہوتا ہے والد سامنے ہو، والدہ سامنے ہو، بیوی سامنے ہو، خامد سامنے ہو، بیٹھ جائے، اپنے ابا جی سے کہے ابا جی آپ پہل کیجئے، اماں جی آپ پہل کیجئے، آپ اور کھائیے، ان کے آگے ڈالتا جائے، ان کو کھلاتا جائے، ان کی خدمت کرتا جائے۔ خدا کی قسم یہ جو وقت ہوگا چمچوں سے نکال کر اپنے ابا جی کے آگے سالن ڈالنے کا، اس وقت باپ جو دعائیں دے گا اس کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا کھانا کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا، کبھی کھڑے ہو کر نہیں کھایا۔ شادی بیاہ کے اندر کھانے پہ اس طرح جھپٹتا ہے انسان جس طرح کہ کوئی جہاد ہو رہا ہے اور دشمن کی طرف بندہ بھاگ رہا ہے۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے جاتے تھے۔ حضرت جابر آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ خندق کو کھود کر کمزور ہو چکے ہیں، آپ کا رنگ بھی پیلا پڑ چکا ہے۔ حضرت جابر اندر آئے، اپنی بیوی کو بلایا، پوچھا کھانے کو کیا ہے؟ کہا تھوڑی بہتی جو کی روٹی ہے اور یہ تھوڑا سا سالن ہے۔ حضرت جابر نے کہا یہ بکری کا بچہ میں نے پالا ہوا ہے، آج میں اس کو ذبح کرتا ہوں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کو بکری کا گوشت پسند ہے، دستی کا گوشت پسند ہے۔ حضرت جابر ذبح کر رہے ہیں، بیوی سے کہا اسے صاف کر کے ہنڈیا پہ چڑھا۔ بھاگتے ہوئے گئے اللہ کے نبی کے دربار میں، یا رسول اللہ میں آپ کے رنگ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا ہوں، آپ آئیے میرے گھر میں کھانا تناول فرمائیے اور اپنے صحابہ کو بھی ساتھ لے آئیے، لیکن اتنے آدمی لے کے آنے ہیں۔ میرے نبی نے سارے خندق والوں میں اعلان کر دیا جنہوں نے غزوہ خندق میں خندقیں کھودی تھی، ان کی مزدوری کو دیکھیں، ان کی محنت کو دیکھیں، ان کی مشقت کو دیکھیں، جن کو دیکھ کر اللہ کا رسول پہ رو پڑا اور اس نے کہا یا اللہ یہ صحابہ ہیں، یہ ان کا پسینہ گر رہا ہے، یہ خندقیں کھود رہے ہیں، یہ پہاڑوں میں کام کر رہے ہیں، یہ مٹی ان کے چہروں پہ ہے، یہ رسول اللہ کا سینہ ہے جس پر کائنات کی روشنیاں چمکتی تھی، مگر جہاد کی خاطر اللہ کے نبی نے خندق کو کھود کر وہ مٹی اپنے سینے پہ ڈال دی۔ اور صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کی چھاتی کو مٹی نے ڈھانپ دیا ہے۔ اس ہمیں جابر جب آئے حضور کو کتنی بھوک لگی تھی، صحابہ کو کتنی بھوک لگی تھی۔ صحابہ اس وقت کھانا کھاتے تھے جب بھوک سے ان کی جان بالکل جانے کے قریب ہوتی تھی، اس سے پہلے وہ کھانا روٹین کا کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ بھوک لگنے پہ کھاتے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ میں اعلان کر دیا آؤ جابر کی دعوت، بھوکے، سخت بھوک، سخت شدت، سخت محنت، سخت مزدوری، سخت محنت کے بعد صحابہ جس وقت بڑے اللہ کے نبی کھڑے رہے، صحابی چلتے رہے، ایک صحابی کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، چوتھے کو بھیجا، پانچویں کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آگے کیا، پیچھے خود گئے بتانے کے لیے کھانا کھانے میں بھی اعتدال پسندی اختیار کرو، کیونکہ لو لقمہ تمہیں ملنا ہے وہ تو تمہیں ملنا ہے، تم بھاگ کیوں رہے ہو، کس چیز کی طرف بھاگ؟ شادی بیاہ ہے، کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں، بعض جگہ پہ تو مرد عورتوں کی اختلاطی مجلسیں ہیں اور وہاں پر کھانے پہ جب جھپٹتے ہیں تو غیر محرموں کی بے پردگیاں الگ، سالن کا گرنا الگ، ضائع ہونے کا چیز الگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اما عائشہ سیدہ عفیفہ کائنات صدیقہ کائنات جس کو فرشتوں نے ہر چیز کے اوپر سلام بھیجا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے گھر میں کبھی زندگی کے اندر جو کی ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں بچا۔ یہ چھان برے والے جو کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا مقصد دوسرے لفظوں میں یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں اسراف ہو رہا ہے۔ آپ کبھی اس کے حال میں جا کر دیکھیں کتنا چھان برا اس نے جمع کیا ہوا ہے، ظاہر ہے یہ بچتا ہے تو جمع کرتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول زندگی کیا تھا کہ وہ کبھی بھی روٹی کو بچاتے نہیں تھے اور بچتی بھی نہیں تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بظاہر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے
کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو 1 سال کا پورا خرچہ دیتے تھے، اور پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اور ان کے گھر والوں نے کبھی بھی 2 دن تک مسلسل جو کی روٹی کھائی نہیں، ایک دن کھائی تو دوسرے دن نہیں کھائی۔ اب بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ جب خرچہ پورے سال کا دے دیا تو پھر ازواج مطہرات مسلسل روٹی کیوں نہیں کھا سکتی تھی؟ وہ پیسہ کہاں جاتا تھا؟ وہ چیزیں کہاں جاتی تھی؟ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر اطہر پر انہوں نے جواب دے دیا ایک انسان کو جس نے رسول اللہ کی ازواج مطہرات پر یہ شک کیا کہ آپ کہتے ہیں نبی کے گھرانے میں بھی 2 دن روٹی مسلسل نہیں کھائی گئی، اور ادھر سے تم کہتے ہو نبی بیویوں کو سال کا پورا خرچہ دیتے تھے تو بیویاں کیوں نہیں کھاتی تھی؟ نعوذ باللہ، کیا وہ صحیح نہیں تھی، یا وہ بخیل تھی، یا وہ رسول اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا رکھنا چاہتی تھی؟ حضرت نے جواب دیا اللہ کے نبی کا اثر ان کی ازواج پر بھی تھا، اس خامد کا اثر بیوی پر بھی تھا، اس امام کا اثر مقتدی پر بھی تھا، اس کی سخاوت کا اثر بیویوں پر بھی تھا۔ حضور جہاں پہ سخی تھے وہاں پر بیویاں بھی سخی تھی۔ جب سال کا خرچہ جاتا تھا بیویاں سارا اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے۔ صدقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، زینب بنت جہش، وہ عورت خدا کی قسم صبح فجر کے بعد سے لے کے عشاء تک کپڑوں کی سلائی کر کے مزدوری لے کر رات کو اللہ کے نبی کو دے دیتی تھی، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیجیے۔ صدقہ 2 دن تک مسلسل کھانا ازواج مطہرات نے نہیں کھایا، حضور نے نہیں کھایا۔ جابر کے گھر میں دعوت، حضور نے صحابہ کو بھیج دیا، خود پیچھے چلے گئے، فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں کوئی روٹی تقسیم نہ کرنا۔ آقا گئے ہیں، 70 آدمی ہیں، جابر کی اہلیہ 2 روٹیاں اٹھا کر لائی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر جس وقت ٹکڑے شروع کر دیے، ان روٹیوں کے اندر سے بھی اللہ کے ذکر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کے درمیان وہ روٹیاں تقسیم کر دی۔ لیکن خدا کی قسم جابر کہتے ہیں اللہ کے حبیب جب کھا کر چلے گئے روٹیاں بھی اتنی موجود ہے اور سالن بھی اتنا ہی موجود۔ یہ برکات ہیں، یہ برکات ہیں۔ تندور سے روٹی لانے والا بے نمازی ہاتھوں کی روٹی جس وقت کھاتا ہے 1 لقمے کے اندر اس کی روٹی پوری ہو جاتی ہے، گھر والے کہتے ہیں پتہ نہیں روٹی کو آج کیا ہو گیا۔ اس پر نماز نہیں تھی، اس پر سجدہ نہیں تھا، اس ہوٹل میں ٹی وی لگا ہوا ہے، اس میں میڈیا چل رہا ہے، اس میں بڑے بڑے عجیب مسائل ہیں، اس میں ایسی ایسی کمیٹیاں جو لکی انعامی سکیم اور بولیوں کی کمیٹیاں لگائی گئی ہیں، اور آج کل یہ ہوٹل والے اور دکاندار اپنی تجارت کا ایک ذریعہ یہ سمجھتے ہیں کہ لکی کمیٹیوں میں حصہ لیتے ہیں، بولی والی کمیٹیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ کمیٹی سود ہے، یہ حرام ہے، یہ جوئے کی اقسام ہیں۔ لکی کمیٹیاں حرام، سود ہیں، ان کی طرف مت جائیے۔ خدا کی قسم یہاں پر کل ایک آدمی بیٹھا ہوا کہنے لگا جی میرے پاس ایک بلب آیا ہے، شاید آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو، یہ گورنمنٹ کے باہر کھڑا ہوا، کہتا ہے یہ بلب ہم فری دے رہے ہیں پبلک سٹی کے لیے۔ میں نے کہا بھائی میں تو کہیں کام جا رہا ہوں، جب واپس آیا تو مجھے کہنا اب تو لے جائیں۔ میں نے کہا اچھا بتائیں کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بلب ہے ہم آپ کو فری دے رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بلب لے کر جب ہم چلنے لگے کہتا ہے جی ہماری بات سنیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے اس بلب کے اندر ایک انعام ہوگا، وہ انعام جب نکلے گا تو اس کے اندر شاید موبائل بھی ہے، پتہ نہیں ٹیلی ویژن بھی ہے، کئی چیزیں ہیں۔ جو انعام آپ کا اس میں سے نکل آئے گا اس کے آپ نے ہمیں 1500 دینے ہوں گے، لیکن انعام 5000 تک بھی ہے، 10,000 تک بھی ہے، آپ کے لے جائیں۔ میں نے کہا بھئی اس کو ہاتھ سے پھینکنے کا دل کرتا تھا کہ زمین پر پھینک کے توڑا جائے، لیکن یہ تمہاری امانت تمہیں واپس کر دی ہے، یہ جوا ہے اور جوئے سے بچ جاؤ۔ کہنے لگا ہے تو جوا، ہے تو جوا، اور پھر اس کو بیچ رہا ہے، دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، اور یہ دعوے کی بات ہے کہ کسی کا انعام بھی 1500 سے زیادہ نہیں نکل سکتا۔ یہ لکی کمیٹیوں والا دکاندار کیسے تجارت کرے گا؟ اس کے گھر میں 10 روٹیاں آئیں گی، وہ پوری نہیں ہوں گی، اس کے گھر میں ہنڈیاں پکے گی، پوری نہیں ہوگی، ایک مہمان بھوکا چلا جائے گا، بیوی کو لعنت پڑے گی، اگلے دن چلا جائے گا، بیوی کو تانا پڑے گا، تیسری مرتبہ چلا جائے گا تو بیوی کو 3 طلاقیں دے دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آیا
نبی کی سیرت پہ آئیں. یہ کرسیوں پر، سڑکوں پر، جلسوں پر نہیں ہوتی یہ سیرت. یہ سیرت میرے نبی علیہ السلام کی ایک محنت ہے، ایک میدان ہے، ایک کردار ہے، ایک فرش ہے. اس پر اللہ کے حبیب نے صحابہ کو اپنی سیرت دکھا دی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم میرے آقا چلے گئے مگر کھانا موجود ہے، سالن موجود ہے. وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عجیب کرشمہ دکھا دیا، نہیں، اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا وہ قرآن تھا جو پڑھ کر رب کو سنایا، اور نبی کی وہ نماز تھی جو رب کے سامنے جھک کر پڑھی، اور نبی کی وہ زکوٰۃ تھی جو کبھی ضائع نہیں کی، اور نبی کا وہ فطرانہ تھا جو آپ نے دیا ہے، اور نبی علیہ السلام کا وہ جہاد تھا، نبی کے وہ زخم تھے، نبی کے صحابہ کی شہادتیں تھی، نبی علیہ السلام کے مراکز اسلامیہ پر محنتیں تھی، جس کی بنیاد پر نبی آتا ہے، کھاتا کھلاتا ہے، واپس جاتا ہے، کھانا اتنا ہی بچتا ہے، اور کھانا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. لڑائی جھگڑے کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. میرے نبی علیہ السلام جس وقت کھانا کھاتے، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے. صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں. صحابہ کو لذت آئی، کھانے میں تیزی آ گئی، کھانا ختم ہو گیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج تو بڑا ذائقہ آیا مگر کھانا ختم ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی بعد میں آیا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی تھی، ہمیں ذائقہ بھی تھا، برکت بھی تھی، مگر جس وقت اس نے بسم اللہ کے بغیر پڑھی شیطان نے اس کے ساتھ کھایا اور برکتیں ختم. اب چھوٹی سی یہ بات، مجمع بیٹھا ہوا ہے، گھر پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ یہ رسول کی سنت ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں. مجمع اپنے اندر اس بات کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم میں سے کس کے گھر میں یہ عمل ہے. ہمارے نبی کا معمول تھا جب کھانا شروع ہوتا تو حضور اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے تھے اور سب کو آپ ترغیب دیتے تھے، سب بسم اللہ پڑھتے تھے. خدا کی قسم بسم اللہ پڑھنے والا کھانا ہو اور طبیعتیں خراب ہو جائے ایسا نہیں. وہ آیا اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اکل معہ الشیطان، حضور نے فرمایا اس کے ساتھ شیطان شریک ہو گیا، وہ بھی کھا گیا. اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ آج کل ہم اگر بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے پورے گھرانے کے کھانے میں شیطان شامل ہو گیا اور اس کی برکات کدھر گئی. سیرت کس کو کہا جاتا ہے؟ سیرت ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، کھانے میں کدو آتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے بڑے پسند ہیں. اللہ کے رسول گوشت کو الگ کر رہے ہیں، کدو کو تلاش کر رہے ہیں، ساتھ ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں عشق کی بات کر رہا ہوں، ذائقے بھی قربان، لذتیں بھی قربان، ساری چیزیں قربان کی ہیں صحابہ نے. آپ کے لیے اور میرے لیے یہ کام آسان نہیں ہے. ہم تو سال کے بعد رسول اللہ کا ایک جشن منا کر پوری زندگی خاموش ہو کر رسول اللہ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. حضرت انس کی زندگی پڑھو، آپ کو ایسا متبع سنت کہاں ملے گا جو انس کہتا ہے میں روزانہ سوتا ہوں، مجھے اللہ کے نبی کی روزانہ زیارت ہوتی، روزانہ زیارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. انس کہتے ہیں آقا تشریف لائے، کھانا آیا، حضور گوشت کو الگ کر رہے ہیں، کدو کو چن رہے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کا صحابی اپنی نظروں کی گہرائیوں سے دیکھ رہا تھا. اپنی امانت کے دماغ کو اس نے زندہ کر دیا، اپنی دیانت صداقت کی زبان کو اس نے زندہ کر دیا. انس کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی زندگی کے اندر بھی دنیا میں کدو سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں کی. پوری زندگی کدو کھا رہے ہیں حضرت انس کہ میرے آقا کو محبوب تھی، صحابہ کو بتا دیا، گوشت قربان کر دیا، ساری چیزیں قربان کر دی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کدو کو سامنے لے کر حضرت انس چن چن کے کھاتے تھے اور کہتے تھے خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کو یہ کدو پسند. آج خالی کدو پکاؤ تو گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے، خالی کدو کون کھاتا ہے؟ ہمارے بچے کدو نہیں کھاتے، حالانکہ کدو میں شفا ہے، کدو میں مکھی نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. کدو کے چھلکے میں بھی انشاءاللہ مکھی نہیں بیٹھے گی، اس لیے کہ نسبت رسول اللہ کے ساتھ.
جب سبزیوں کی نسبت حضور کے ساتھ ہے اللہ ان سبزیوں کو عزت دیتا ہے. جب انسان کی نسبت حضور کے ساتھ پاؤں کی وجہ سے آئے اللہ پاؤں کو عزت دے گا. اللہ کے چہرے کے ساتھ آئے رسول اللہ کے چہرے کی وجہ سے عزت ملے گی. ٹوپی کے ساتھ آئے اللہ ٹوپی کی وجہ سے عزت دے گا. درود والی زبان ہو اللہ اس کی زبان کو عزت دے گا. کہتے ہیں نا فلاں کی زبان میٹھی، آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا، ہمیں اس کی زبان پہ اعتماد ہے. کیا اس نے کوئی پبلکسٹی کی تھی یا اس نے کوئی اشتہار دیا تھا کہ میری زبان سب سے معتبر ہے؟ نہیں، اس نے نہیں کہا. دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی امت میں فلاں آدمی کی زبان بڑی پیاری. یہ پیاری کس بنیاد پہ ہے کہ نسبت صداقت اس کے اندر موجود. کدو پسند حضور آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بھوک کی حالت، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ رانے اپنے پیٹ کے ساتھ چپکا کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک سے نڈیال ہو چکے ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے نبی کی حالت اس سے بھی زیادہ مشقت والی ہے، لیکن اللہ نے مجھے برداشت زیادہ عطا فرمائی ہے. حضرت علی باہر سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تیرا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے بھی اتنے دنوں سے کھانا نہیں فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا علی جا فلاں جگہ پہ کھجور کا درخت ہے اور جا کر اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا آج کھجوریں عطا کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آج دھوپ کو برداشت کیا ہے اور صحابہ نے برداشت کیا ہے اور کھجور چاہیے. سردیوں کا موسم تھا، کھجور لگنے کا جواز بھی نہیں، کوئی تک بھی نہیں، لیکن نیچے درخواست والا نبی ہے، قبولیت والا رب ہے. جو درخواست کر رہا ہے اس کی نماز پوری ہے اور اس کے سجدے پورے ہیں اور اس کے چہرے اچھے ہیں اور اس کی دیانت اچھی ہے، اس کی نبوت اچھی ہے، اس کی مسجدیں آباد ہیں، اس کے مصلے آباد ہیں، بیویوں پہ انصاف ہے، بچوں پہ انصاف ہے، صحابہ پہ انصاف ہے. کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دوا نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں، کبھی تو نہیں، کبھی میں نہیں، کبھی گالی نہیں، کبھی سختی نہیں، کبھی لعنت نہیں، کبھی تانا نہیں، کبھی شکوہ نہیں. نیچے مانگنے والا رب ہے، اوپر دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور سننے والے حضرت علی ہیں. اگر میری جگہ کوئی ہوتا تو یہ کہہ دیتا ہم کیسے سلام کر سکتے ہیں؟ یہ مردہ درخت بھی کبھی کسی کی بات تو سنتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، حضرت علی ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ سامنے درخت ہے. کہا یا رسول اللہ وہ تو خالی ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو کہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، آج کھجوریں پیدا کرو اور ہمیں عطا کرو اللہ کے حکم سے. درخت سامنے، حضرت علی جا رہے ہیں. صحابہ کا اعتماد، صحابہ کا یقین، صحابہ کس طرح حضور کو امام مانتے تھے، صحابہ کس طرح حضور کی باتوں پہ یقین کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں یہ جادو نہیں دکھایا، بلکہ اللہ کی قدرت، اللہ کے نظام، اللہ کے نظام دکھائے ہیں. اللہ کے نبی کا یقین بھی کتنا بڑا تھا. آج یہ شعبدہ بازی دنیا کرتی ہے کہ ہم یہ کر دیتے ہیں، ہم وہ کر دیتے ہیں. سڑکوں پہ کتنا رش لگا ہوتا ہے کہ یہ جادو کر رہا ہے، یہ ٹونے کر رہا ہے. یہ سب شیطان ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس کی داڑھی، نماز، ٹوپی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ آپ کو کچھ بھی کر کے دکھا دے، آسمانوں پہ الٹا لٹک جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے نبی کی نبوت میں، علم میں، عمل میں، سچائی میں، زبان میں، نظر میں، شرم گاہ میں، پاؤں میں، ہر جگہ میں حیا نظر آتی ہے، سچائی نظر آتی ہے. آج ان شعبدہ بازوں کی باتوں پر دنیا یقین کر لیتی ہے. یہ پامسٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کو بڑے دعوے کر کے بتا دیتے ہیں کل یہ ہوگا، پرسوں یہ ہوگا. دنیا اس پر صداقت کا اظہار کرتی ہے مگر رسول اللہ کی صداقت کا انکار کرتی ہے. دنیا ان کو سچا کہتی ہے، نبی کو جھوٹا کہتی ہے. دنیا ان کو امانت دار کہتی ہے. نعوذ باللہ نبی کی دیانت سے ہٹ چکی ہے. اللہ کے رسول کی دیانت، صحابہ کی امانت، حضور کا کہنا، صحابہ کا چلنا، کھجور کے درخت کی اطاعت. حضور کے صحابی گئے، کھجور سے سلام کہہ دیا، اللہ کے نبی کا حکم سنا دیا. خدا کی قسم انس کہتے ہیں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے پتے لگ گئے، کھجوریں لگ گئی، علی کی جھولی میں گر گئی، حضور کے صحابہ نے کھا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول تھا جو زمین پر اپنے رب سے کہا اور رب نے آسمان سے قبول فرمایا. ایسا رب ہو، ایسا نبی ہو، وہاں پہ دعائیں قبول نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا طریقہ بتایا. میرے نبی علیہ السلام نے کھانا کس چیز کا کھانا ہے وہ بتایا. آپ نے کس کی دعوت قبول کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کھانا کھاتے تھے، کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کر یہ دعا فرماتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا
وجعلنا من المسلمین۔ باتیں چھوٹی سی ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ہر کتاب میں موجود ہیں، مگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہر وقت کے دسترخوان پہ نبی کی دعا ہے، نہ یاد ہو تو یاد کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تین دعائیں، اللہ ہمیں کھلایا تو نے، ساری تعریفیں تیرے لیے، کھلایا تو نے، ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اب ایک بندہ میرے پاس آگے کہتا ہے مولوی صاحب آپ دعا کریں، ہم بے روزگار ہیں، ہم نے بھی اللہ سے کہنا ہے، اللہ سے عرض کرنا ہے، ہاتھ اٹھا دیے، شاید ہمارے جیسے گناہگاروں کی اللہ کبھی سن کر اس کے رزق کو کھول دے، تو اس کے عقیدے میں لکھا ہوتا ہے، اس کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کے صدقے سے مجھے یہ سب کچھ نصیب ہو گیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، جس نے کھلایا اس کی تعریف، جس نے پلایا اس کی تعریف، وہ کون ہے؟ وہ رب کی ذات ہے۔ کوئی نہیں کھلا سکتا، کوئی نہیں پلا سکتا۔ کھلانے کا مدار، پلانے کا مدار بزرگی پر نہیں ہے۔ کافر، عیسائی، یہودی تمام طبقے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ کسی بزرگ کی دعا کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تقدیرات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ جب آتا ہے، اللہ اس کے کھانے کو پینے کو لکھ دیتے ہیں۔ بزرگوں کی دعاؤں سے آپ کی تسلی ہو جاتی ہے، مگر کوئی بندہ آپ کو رزق نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ۔ یہ بات اپنے پلے بند۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں، نبیوں سے بڑا امام تو کوئی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، نبی علیہ السلام سے بڑا کوئی گدی نشین نہیں ہے، حضور سے بڑا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، میرے نبی سے بڑا کسی کا دربار نہیں ہے، حضور سے بڑی کسی کی پگڑی نہیں ہے، حضور کی زبان سے بڑی زبان نہیں ہے، حضور کے لہجے سے اچھا لہجہ نہیں ہے، حضور کے مانگنے سے بہتر طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے، حضور کی قبولیت سے بڑھ کے کسی کی قبولیت نہیں ہے، مگر رسول اللہ کھا کر دعا کر رہے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا، یا اللہ تو نے مجھے کھلایا، میں تیری تعریف کرتا ہوں، وسقانا، یا اللہ تو نے ہمیں پلایا، ہم صرف تیری تعریف کرتے ہیں، اطعمنا، کھلانا، سقانا، پلانا، پانی پینے سے، کھانے سے انسان کا جسم بنتا ہے، لیکن اگلی بات وجعلنا من المسلمین، اللہ تو ہمیں مسلمان بنا دے۔ آج امت مسلمہ اس بات پر غور کرے، اگر ہر دسترخوان پہ یہ دعا ہوتی رہے تو کیا ہم کامل مسلمان نہیں بن سکتے؟ ناشتہ کہاں ہوتا ہے؟ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک کمرے میں ہے، ایک چارپائی پہ ہے، ایک بیڈ پہ ہے، ایک کہاں پہ ہے، اس کی پیالی الگ، اس کی پیالی الگ، اس کا کلر الگ، اس کا کلر الگ، وہ الگ، یہ الگ، وہ 8 بجے کر رہا ہے، یہ 9 بجے کر رہا ہے، وہ 6 بجے کر رہا ہے، یہ 5 بجے کر رہا ہے، اور اب آپ کی اہلیہ ہے بیچاری کو کتنی تکلیف ہے آپ کو نہیں پتا۔ ایک کپ چائے بنانا عورت کے لیے پورا ایک شعبہ ہے، پورا ایک وقت ہے، جاؤ چائے بنا کے لاؤ، یہ اٹھے گا اس کو پھر پلانا، وہ اٹھے گا اس کو پھر پلانا، یہ اٹھے گا اس کو پھر پلانا۔ یہ میرے نبی کا ناشتہ نہیں تھا، حضور کے ناشتے میں ازواج دسترخوان پہ تھی، حضور دسترخوان پہ تھے، خادم دسترخوان پہ تھے، کھانا لگتا تھا، ناشتہ لگتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب اکٹھا کھاتے تھے۔ یہی وجہ آپ کی دعا میں جمع کا صیغہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا، کیا مطلب؟ جس نے ہمیں کھلایا۔ اب اطعمنا کا مطلب ہے حضور سب کو بٹھا کر دعا کرتے تھے، دعا ہو رہی، وجعلنا من المسلمین، یہ تیسری دعا، اللہ ہمیں مسلمان بنانا، یہ روحانی تربیت، اطعمنا و سقانا ہمیں کھلا پلا، یہ جسمانی تربیت، وجعلنا من المسلمین، اللہ ہمیں مسلمان بنا، یہ روحانی تربیت۔ آج کے مسلمان یہ دعائیں نہیں پڑھتے، ان دعاؤں سے دسترخوان خالی ہو گئے۔ خالی کیا، دسترخوان ہے ہی نہیں، دسترخوان گھروں میں بچتے ہی نہیں، دسترخوان کو معیوب سمجھتے ہیں کہ نہیں نیچے کیوں بیٹھتے ہیں، ہم تو سارے اونچے بیٹھتے ہیں، ہم تو اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے تو آبا و اجداد نے اوپر بیٹھ کے کھانا کھایا، مگر ہمارے نبی نے اوپر نہیں بیٹھے، ہمارے نبی نے نیچے کھایا۔ یہودی اوپر بیٹھ کے کھاتا ہے، تکبر کر کے کھاتا ہے، اکڑ کے کھاتا ہے، خدا کی قسم یہ عیسائیت، یہ سارے نخرے والے لوگ ہیں، ان پہ من سلوہ جب قرآن میں آیا اترا تو انہوں نے نخرہ کر کر کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اور تورات والوں نے بھی کہا، آپ اللہ سے کہیں ہمیں یہ نہ من چاہیے نہ سلوہ چاہیے،
ہمیں کچھ اور دیں. اور کیا دے دیں؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانا روزانہ نہیں کھا سکتے. فادع لنا ربک، اپنے رب سے کہو یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، یہ ککڑیاں، یہ تھوم، یہ لہسن، یہ ادرک، یہ مسور اور یہ پیاز اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مانگی. تو اللہ نے فرمایا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم نے ادنا کو لے کر خیر کو چھوڑ دیا. میرے محترم بھائیو، اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا اس پہ شکر ادا کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پھل کو دیکھتے تھے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اور صحابہ ہوتے تھے جمع کر کے بھی آپ دعا کرتے تھے اللہم کما اطعمنا اولہ فاطعمنا آخرہ، یا اللہ یہ جیسے پھل تو نے ہمیں شروع میں کھلایا ہے، اللہ اس کا آخر بھی ہمیں نصیب کرنا. پھر پھل آپ پہلے بچے کو کھلاتے تھے، پھر حضور خود کھاتے تھے، پھر پھلوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے پھل لایا ہوں، گاؤں سے آیا ہوں. میرے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ ٹوکری نیچے کی تو اس میں ککڑیاں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور مائے زمزم تھا میرے نبی کو بہت زیادہ پسند تھا. تو میرے نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ ککڑیاں تم لے کر آئے ہو، یہ زیور ہے میرے غنیمت کے مال سے ملا ہے، یہ سارا تم لے جاؤ. وہ اللہ کے رسول نے اس کو دے دیا، ہدیے پر ہدیے کا جواب دیا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ انگوٹھی آپ کو سونے کے مل جائے جیب میں ڈال لو، پرس میں ڈال لو، لیکن اگر آپ کی ساس یہ کہتی ہے بیٹا اس کو پہن لے، یہ ہماری خواہش ہے، اس کو کہو نبی کی خواہش ہے کہ اس کو اتار. نبی کی خواہش، انگوٹھی لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کھڑے ہیں تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوڑا ہے، ریشم کا جوڑا ہے. تو حضرت عمر بھاگتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ یہ جوڑا ہے ریشم کا ہے تو آپ خرید لیں، آپ عید کے دن پہنیں، اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اس کا استقبال بھی کیجئے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تو کبھی ریشم نہیں پہنتا، یہ تو وہ پہنتا لا خلاق لہ فی الآخرہ، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. میرے نبی نے جب یہ فرمایا تو عمر بیٹھ گئے. گھنٹہ ڈیڑھ گزرا تو اللہ کے نبی وہی جوڑا لے کر عمر کے پاس پہنچ گئے. اب دیکھیں صحابہ کی پسند کیا تھی. حضور نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عمر کو یہ اچھا لگا ہے، لیکن آپ نے انکار فرمایا میں نہیں پہنتا. ایک گھنٹے کے بعد، ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اللہ کے نبی بازار میں گئے، وہ خرید کے عمر کو دیا. اب وہ حیران پریشان ہے کہ میں نے تو اللہ کے نبی کو کہا آپ لے لیں، آپ نے خود نہیں پہننا، خود نہیں دیا، اور آپ نے مجھے دے دیا. کہا عمر تجھے پسند تھا کہ نہیں تھا؟ کہا اللہ کے حبیب مجھے پسند تھا. کہا مجھے تیری پسند کا خیال تھا اس لیے میں نے لے لیے. کہا اللہ کے نبی آپ نہیں پہنتے تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تجھے پہننے کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں، تو کسی کو عطیہ کر دے، کسی کو ہدیہ کر دے، کسی کو گفٹ کر دے، اس کو سنبھال کر. یہ منگنی کے اوپر جب پہلی انگوٹھی چاندی کی، سونے کی لگاتے ہیں، پہلا رشتہ ہی خراب یہاں سے ہو جاتا ہے. 2 مہینے بعد منگنیاں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں. نحوست وہی ہوتی ہے کہ سونے کا زیور مرد کی انگلی میں پہن لیا. یہ حرام ہے مردوں کے لیے. لوہے کی انگوٹھی حرام ہے، تانبے کی انگوٹھی حرام ہے. صرف چاندی کی انگوٹھی پہنی جائے وہ بھی سنت سمجھ کر، مگر آج کل وہ بھی شو پیس کے طور پہ پہنی جاتی ہے. میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ سنیں کتنے عاجزی. حبشہ کے ملک سے آپ نے نگینہ منگوایا، چاندی کی انگوٹھی بنائی، خوبصورت چمکدار نگینہ تھا، اور اس میں رسول اللہ نے مہر بھی بنوائی. اب اللہ کے نبی اس انگوٹھی کا جو اوپر والا خوبصورت حصہ تھا، حدیث میں آتا ہے اس کو ہتھیلی کی طرف کر کے لگاتے تھے. کبھی آپ کسی کو دکھاتے نہیں تھے. آج کل اگر کسی کو کہیں تم نے یہ نگ لگوایا ہے تو اس کو ہتھیلی کی طرف کر دو، اور وہ کہے گا جی میں نے لگایا کس لیے، میں نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے گایا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی سنت یہاں سے ہٹ جاتی ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کل یہ جو سنتیں مفقود ہو چکی ہیں نا، تو دنیا میں یہ سارا سروے ہوتا ہے. آج کل نیٹ کا نظام ہے، پوری دنیا یہ دیکھتی ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جو میز پہ کھا رہے ہیں، کتنے کی شادیاں ہیں جن کی موویوں پہ نظر آتا ہے کہ یہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. شادیوں میں یہ کس طرح جھپٹ کے آگے چلتے ہیں، کھانا یہ کیسے پھینکتے ہیں، کھانے کو یہ کیسے ضائع کرتے ہیں، یہ سالن کیسے ضائع ہوتا ہے. 10 دیگیں بنتی ہیں تو 1 دیگ 1.5 دیگ یہ ضائع کیوں کرتے ہیں. یہ سارا نظام ان کی نظروں میں ہے، اور انہیں پتا ہے کہ اللہ کے حبیب کی سنتوں سے یہ دور ہو چکے ہیں. جب یہ دور ہیں تو ان پر اللہ کی نصرت بھی نہیں آئے گی، مدد بھی نہیں آئے گی.
اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو گھر میں اتفاق کا ذریعے ہیں، جو گھر میں اختلاف ختم کرنے کا ذریعے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا تمام نظام اس سنت میں موجود ہے۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا اور بچہ چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، آپ کے سامنے سے بھی کھا رہا ہے، اپنے سامنے سے بھی کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا کل مما یلیک یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے سامنے سے کھا، وقل بسم اللہ، اور بسم اللہ بھی کہہ۔ اب وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے، ایک آدمی آیا، آپ نے فرمایا تو بھی دائیں ہاتھ سے کھا، تو بائیں سے کیوں کھا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تو دائیں سے کھا ہی نہیں سکتا۔ اس نے مذاق کیا اللہ کے نبی کا۔ میرے نبی نے فرمایا چلو اگر تو نہیں کھا سکتا تو کبھی بھی نہ کھا سکے۔ اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، اللہ کے نبی کی گستاخی کی سزا اس کے سامنے آ۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سیرت کا نظام ہے۔ آج اسی چیز کو تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آج مسلمان کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر، اپنی تمام چیزوں پر لانے کی، لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی، فہم کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سنتوں پہ زندہ رہنے اور ان پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔